ایک عورت بہت بد کلام تھی اور مردوں سے بے حیائی کی باتیں کرتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھانا کھا رہے تھے تو وہ سامنے آئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا، تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا، جو نوالا آپ کے منہ میں ہے وہی کھاؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوالا نکال کر دیا، لیکن جیسے ہی اس نے وہ نوالا کھایا تو اچانک کیا ہوا، اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروہ بن مقتل ایک سید حسنی قاہرے میں رہتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بادشاہ وقت نے سلائی بھروا دی تھی، جس کے صدمے سے دماغ پک گیا اور پھول گیا اور بدبو دے اٹھا۔ آنکھیں بہہ گئی تھیں اور بیچارے اندھے ہو گئے تھے۔ ایک عرصے بعد آپ کا جانا مدینہ منورہ میں ہوا اور روز اطہر کے قریب کھڑے ہو کر اپنا حال زار بیان کیا۔ جب وہ سوئے تو خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان کی آنکھوں پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ پھر جب وہ بیدار ہوئے تو آنکھیں بالکل درست تھیں۔ تمام مدینہ طیبہ اس بات کا شہر ہو گیا۔ جب قاہرہ واپس ہوئے تو بادشاہ کی آنکھوں کو درست پا کر بہت ناراض ہوا اور سمجھا کہ جلادوں نہ جھوٹ بولا تھا اور ان کی آنکھیں پھوڑی ہی نہیں تھی۔ جب لوگوں نے بتایا کہ مدینہ منورہ تک یہ اندھا تھا اور وہاں پہنچ کر یہ واقعہ ہوا، تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ نادم بھی ہوا۔ عجم کے ایک بادشاہ نے ایک تجربے کار طبیب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ کئی سال تک وہ عرب کے ممالک میں رہا۔ کوئی شخص علاج کے لیے اس کے پاس نہ آیا اور اس سے علاج نہیں کروایا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے شکایت کی کہ اس غلام کو صحابہ کے علاج کے لیے آپ کی خدمت میں روانہ کیا گیا ہے، لیکن اتنی مدت میں کسی نے توجہ نہیں دی تاکہ وہ خدمت جو بندے کے لیے مقرر کی گئی تھی وہ بجا لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس جماعت کا ایک طریقہ ہے کہ جب تک بھوک غالب نہیں ہوتی تو نہیں کھاتے، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ سن کر حکیم نے کہا، تندرستی کا سبب یہی ہے۔ پھر اس نے سلام کیا اور چلا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کی خدمت پر ہر پہلو سے مثالی تھی۔ ہر معاملے میں خلیفہ راشدین اپنے آپ کو جواب دہ اور ذمہ دار گردانتے تھے اور رعایا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ نظم حکومت مضبوط بنیادوں پر قائم تھا، ادارے منظم تھے اور مواصلات کا نظام بہترین تھا۔ راستے محفوظ اور بہترین انداز میں بنائے گئے تھے۔ مصر اور مدینے کا فاصلہ خاص طویل تھا، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اندیش ذہن نے یہ فیصلہ پاٹ دیا کہ وہ اس طرح کے مصر سے غلہ لانے کے لیے بحری جہاز استعمال کیے۔ جہازوں کے ذریعے غلہ جاری کی بندرگاہ تک لایا جاتا تھا، وہاں سے پھر اونٹوں پر لاد کر محفوظ راستے کے ذریعے ایک دن اور ایک رات میں کارو مدینہ میں پہنچ جاتا تھا۔ بحیرہ احمر پر بندرگاہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قبل مصر سے حجاز تک سارا سفر صحرا اور خشکی کے ذریعے ہوتا تھا، جو بڑا تکلیف دہ اور خطرناک سے گھرا رہتا تھا اور اس میں کافی مدت بھی لگتی تھی۔ حاجت مندوں کے لیے حضرت عمر کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ ہر شخص آتا، اس کی درازی کی جاتی، کسی کو کسی دوسرے پر فضیلت نہ تھی۔ ایک اصول تھا کہ جس سے ہر خاص و عام واقف تھا، وہ یہ کہ جو زیادہ نیک اور متقی تھا وہی زیادہ معزز و محترم تھا۔ جس نے اعمال اور خیر اور جہاد اسلامی میں زیادہ خدمات سر انجام دی تھی، وہی دوسروں پر فوقیت رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا معیار نہ تھا جس سے لوگوں کا مرتبہ متعین کیا جاتا۔ جب حقداروں کو ان کا حق نہ ملے اور صاحب استحقاق کے مقابلے میں با اثر لوگوں کو ترجیح دی جانے لگے تو فساد پھیل جانا فطری عمل ہے۔ حکمران اگر یہ اصول پیش نظر رکھیں کہ جس شخص نے امت کے لیے زیادہ قابل قدرت خدمات سر انجام دی ہیں، اسی کی عزت افزائی اور قدر کی جائے تو اس سے بہت صحت مند رجحان پروان چڑھتا ہے۔ لوگ بھلائی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیکیوں برائیوں پر غالب آ جاتی ہیں۔
جریر بن حازم بن حسن سے مروی ہے کہ کچھ لوگ امیر المؤمنین عمر بن خطاب کے دروازے پر آئے، ان میں اصحاب بدر بھی تھے اور شیوخ اور قریش بھی۔ ان لوگوں نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ اصحاب بدر میں سے صہیب اور خباب اور عمار اور بلال کو اندر آنے کی اجازت مل گئی، جبکہ ابو سفیان اور حارث بن حشام اور سہیل بن عمر کو باہر انتظار کرنا پڑا۔ یہ سبھی بزرگ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آج کے دن سے زیادہ میں نے اپنی بے قدری کبھی نہ دیکھی تھی۔ روئے سایہ قریش باہر بیٹھے ہیں اور غلاموں کو اندر بلایا گیا ہے۔ یہ سن کر سہیل بن عمر نے کہا، اے سردار ان قریش، میں نے کہا آپ کے چہروں پر ناراضی کے آثار دیکھ لیے ہیں، اگر غصہ کرنا ہے تو اپنے آپ پر کریں۔ سارے لوگوں کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی گئی تھی اور آپ کو بھی مخاطب کیا گیا تھا۔ وہ لوگ جلدی سے آگے بڑھے اور آپ پیچھے رہ گئے۔ آپ کو اس دروازے سے ان کا پہلے داخل ہونا ناگوار گزر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ تو کوئی بات نہیں، وہ تو اپنے درجات کی بلندی میں آپ سے اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ اگر آپ اس کا احساس کریں تو اپنی محرومی پر کف افسوس ملتے رہ جائیں گے۔ پھر مزید کہا، اے لوگو، یہ سب اللہ کی راہ میں جہاد اور سبقت اسلام کی وجہ سے آپ سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ اب آپ کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ تلافی و معافت کر سکیں، اور وہ جہاد کا راستہ ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو شہادت کا رتبہ عطا کر کے آپ کے درجات بلند فرما دے۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اسلامی لشکروں کے ساتھ شام میں جا شامل ہوئے اور میدان جہاد میں شہادت پائی۔ جریر بن حازم بن حسن ان کے بارے میں مندرجہ بالا واقعات بیان کرنے کے بعد کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم سہیل نے سچ کہا، جو بندہ اللہ کی طرف تیزی سے آگے بڑھ جائے، بھلا اس کے برابر دعوت کو ٹھکرا دینے والا کیسا ہو سکتا ہے؟ کسی شخص کے قرب اور دوری اور تقدیم و تاخیر کے لیے یہ معیار قائم ہو جائے تو سمجھیے کہ معاشرہ ٹھیک سمیت جا رہا ہے۔ اگر کسی کا ذاتی جاہ و مال و مادی اور قوت اور گروہ بندی میں امتیازی کی وجہ بن جائے تو یہ کھلے بگاڑ کا راستہ ہے۔ اصل چیز کردار اور اعمال صالحہ ہے، نہ کہ حسب نسب۔ اور قرآن میں فرمایا گیا ہے، جس کسی نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس کسی نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ حضرت عمر بطور حاکم اپنے فرائض کی ادائیگی میں سرگرم عمل رہتے تھے۔ بہت سے نیک نفس حکمران اور بھی ہیں جو اپنی جملہ ذمہ داریوں کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی حکمران سنجیدگی سے کمر ہمت باندھ لے تو یہ کام کر سکتا ہے، مگر حضرت عمر کا اس معاملے میں کمال یہ ہے کہ وہ ان فرائض کی ادائیگی میں لطف محسوس کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ عبادت کا حصہ تھا۔ ریاح کے لیے، جذبات محبت اور نیکی کے کاموں کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہنا ان کی شان تھی۔ انہوں نے خلافت کا بھاری بوجھ اٹھایا اور اس کا حق ادا کر دیا۔ اس بوجھ کے باوجود وہ دوسروں کا بوجھ کم کرنے اور اپنے اوپر زیادہ بوجھ لادنے کی فکر میں رہتے تھے۔ حقداروں کو ان کے پاس پہنچ کر حق ادا کیا کرتے تھے۔ وہ راتوں کو گلی کوچوں میں گھوم پھر کر لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے کاندھوں پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر خود رجسٹر اٹھائے بنو خزا کے پاس قدیم پہنچے اور ان کے وظیفے انہیں دیتے ہوئے فرمایا، یہ ان کا حق ہے، انہیں اپنے یہ حق وصول کر کے اتنی خوشی نہیں ہوئی ہوگی جتنی مجھے ادا کر کے ہو رہی ہے۔ تم لوگ میری تعریف نہ کرو، میں نے کیا تیر مارا ہے، بس اپنا فرض ادا کیا ہے۔ یہ عظمت کردار کہاں مل سکتی ہے؟ سربراہ مملکت اپنی پشت پر سامان لادے لوگوں تک پہنچتا ہے، مگر نہ کوئی اعلان ہوتا ہے، نہ تشریح، نہ سپاس، نہ اور قصیدہ خوانی۔ وہ اللہ کے سامنے حاضری اور جواب دہی کے احساس سے مالا مال تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ بندوں کے معاملے میں اللہ نے ان پر کیا کچھ واجب کر رکھا ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ بیچارے حقدار پوری زندگی اپنے جائز حقوق کے حصول کے لیے مارے پھرتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے حصے میں محرومی کے سوا کچھ نہیں آتا۔ حکومتی اداروں کو چلانے والوں کے دلوں میں اگر خوف خدا پیدا ہو جائے تو ہر حق
ادا کو اس کا حق مل سکتا ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کا جواب آسان بھی ہے اور مشکل بھی۔ حقیقت واضح ہے کہ خدا کا خوف دلوں میں نہیں ہے، مگر اس کا اظہار کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گیر بھی تھے، مگر ساتھ ہی نرم دل بھی تھے۔ جہاں سختی کی ضرورت ہوتی تھی وہاں سختی کرتے، اور جہاں نرمی کا موقع محل ہوتا وہاں آپ کی نرمی دلی بے مثال ہوا کرتی۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان غیر شادی شدہ جوڑا زنا میں پکڑا گیا۔ آپ نے لڑکے اور لڑکی دونوں پر حد تعزیرانہ جاری کی اور اس میں بالکل نرمی نہ دکھائی۔ حد جاری ہو چکی تو آپ نے ان سے کہا آپس میں شادی کر لو، مگر لڑکے نے انکار کر دیا۔ آپ نے اس کے انکار پر برا نہ مانا۔ حدود اللہ کا قیام اللہ کا حق ہے جس میں کوئی کمی بیشی قابل قبول نہیں، اور افراد کی شخصی آزادی ان کی بنیادی حق ہے جس پر قدغن نہیں لگائی جا سکتی۔ آج برائی پھیل چکی ہے۔ ان حالات میں مسلمان لڑکیوں کو اپنی عزت و عفت کی حفاظت کے لیے خود بیدار اور محتاط رہنا چاہیے۔ شیطان انسان کے لیے ہر لمحہ ایک حملہ آور وحشی بھیڑیے کی مانند ہے۔ شیاطین جنوں اور انسانوں کے غول پھرتے اور یلغار رہتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی کی عزت اور شرف کا کوئی تقدس اور حرمت نہیں ہے۔ افسوس کہ انسانوں کو یہ بات یاد دہانی ہی نہیں رہتی کہ وہ ذات بابرکت جو ہر شخص کے لیے ہر عمل سے باخبر ہے، اس کے سامنے حاضری کے دن سب کو اپنے اپنے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت طلب کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں خوب اونچی آواز سے گفتگو کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت طلب کی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئیں اور پردے میں چلی گئیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے دندان مبارک کو تبسم ریزہ رکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان عورتوں پر حیران ہوں جو میرے پاس تھیں کہ جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے میں چھپ گئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ یہ آپ سے ڈریں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اپنی جان کی دشمنوں، تم مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی۔ عورتوں نے جواب دیا، ہاں، آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقابلے میں سخت گیر اور سخت دل ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اس بات کو چھوڑ دو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جہاز سے واپس تشریف لائے تو ایک سیاہ فام باندھی حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو صحیح سلامت واپس لائیں تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اگر تم نے نظر مانی تھی تو بجا لو، ورنہ نہیں۔ اس نے دف بجانا شروع کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر بھی وہ دف بجاتی رہی، لیکن اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے تو دف کو نیچے رکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے، کیونکہ میں موجود تھا اور یہ دف بجا رہی تھی۔ پھر ابو بکر، علی اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم یک بعد دیگر آئے، تب بھی یہ دف بجاتی رہی، لیکن جب تم آئے تو اس نے دف بجانا بند کر دیا۔ حضرت سدیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے، شیطان جب بھی ان کے سامنے سے گزرتا ہے تو اپنا سر جھکا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں لے گیا۔ جب وہ اونٹ موٹا ہو گیا تو میں اسے بازار میں فروخت کرنے کے لیے گیا۔ اس دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب موٹا تازہ اونٹ دیکھا تو دریافت کیا کہ یہ اونٹ کس کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا
کہ یہ اونٹ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ نے میرا نام سن کر فرمایا واہ واہ، عبداللہ کے کیا کہنے، وہ تو امیر المؤمنین کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دوران میں بھاگتا ہوا آپ کے پاس پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ اونٹ کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے اونٹ خریدا اور اسے چراگاہ میں چھوڑ دیا۔ جب وہ صحت مند ہو گیا تو میں اسے فروخت کرنے کے لیے بازار میں لے آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم نے اونٹ کو چراگاہ میں چھوڑ دیا اور لوگوں نے اسے ڈر سے اس کا خیال رکھا کہ یہ امیر المؤمنین کے بیٹے کا اونٹ ہے، اس کا خیال رکھو۔ اب تم اس اونٹ کو فروخت کرنے کے بعد اپنی اصل رقم خود رکھو اور باقی رقم بیت المال میں جمع کرواؤ۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بد کلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس سے گزری تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے سیرات کھا رہے تھے۔ اس پر اس عورت نے کہا انہیں دیکھو، ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے غلام بیٹھتا ہے، ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا مجھے اپنے ہاتھ سے عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو دیا تو اس نے کہا جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے منہ والے نوالے میں سے دیا۔ جیسے اس نے کھایا، اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیا غالب آ گئی اور اس کے بعد اپنے انتقال تک بے حیائی کی کوئی بات نہیں کی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، یہ تھی بے حیا عورت جس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھوٹا کھا کر ہمیشہ کے لیے حیا دار ہو گئی، مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کی اور حضور اکرم صلی اللہ فرما بردار بن گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لازمی ٹائپ کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے پیاروں کو ویڈیوز شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔